الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، آپ نے اول تا آخر اس ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمانا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اعتکاف کے معنی، اعتکاف کا مقصد، اعتکاف کے فوائد اور اس پر اجر اور ثواب، اور انشاءاللہ ہم آج کی مختصر سی ویڈیو کے اندر بہت ساری باتیں سماعت کریں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بری اور ہر ساعت اپنے اندر بے پایاں برکتیں لیے ہوئے ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ماہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا اور 10 دن کا آپ نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ ایک دفعہ کسی خاص عذر کے تحت آپ اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری اشرا میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر یہ سرکار کا فرمان موجود ہے۔ سفر کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے سال رمضان شریف میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حضور کا فرمان موجود ہے۔ یعنی یہ اعتکاف ایک قدیم عبادت بھی ہے، یعنی ہر دور کے اندر ہر طریقہ کار سے مختلف انداز سے یہ اعتکاف کی جو ہے نا فرمایا کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ اعتکاف حضور کی بہت سنت مبارکہ، پیاری سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کے دیوانوں ہو سکے تو ہر سال اعتکاف ضرور کریں، وگرنہ زندگی میں ایک بار کم از کم رمضان مبارک کے آخری اشرا کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ایک سنت کو ہم زندہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں 100 شہیدوں کا، امام الانبیاء کے غلاموں جو ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ کریم اسے کتنا اجر اور کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تفسیر دور منصور کے اندر یہ حضور کا پیارا سا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت فرمایا مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عالمہ، فاضلہ، حافظہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کے صدقے سے حضور کی امت پر اللہ کریم کی مہربانیاں، اللہ کریم کا کرم، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اعتکاف کی اور فضیلت بھی سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے غلاموں، یہ دیکھیے ہم تھوڑی سی مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ کریم ہمیں تھوڑی سی مشقت پر کتنا اجر اور کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اپنا ایمان تازہ کیجئے، اس رب کا ہم شکر ادا کریں، اس نے ہمارے اوپر کتنا فضل، کتنا کرم فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ کریم اس اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب۔ اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کی تعریف یہ ہے، مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے ٹھہرنا، یعنی اعتکاف کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اللہ کے گھر میں رکا رہے گا، ٹھہرا رہے گا، اللہ کریم اس کو یہ اعتکاف کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اعتکاف کی اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں جو میں خلاصے کی صورت میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیے، جب بندہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے، اگر کوئی محلے میں کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز بیمار ہو جاتا ہے تو یہ اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، کیونکہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کریم کا فضل دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کا سابقہ ریکارڈ کھولو، دیکھو جب یہ اعتکاف پر نہیں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کی تیمارداری کے لیے جاتا تھا، نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جاتا تھا، اور بھی نیکی کے بہت سارے کام جو یہ مسجد کے باہر کرتا تھا، اے میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں درج کر دو۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اس نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں، یہ تو کسی کی بیمار پرسی کے لیے گیا ہی نہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گیا ہی نہیں، کسی اور نیکی کے کام کے لیے مسجد سے باہر تو گیا ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرے در پر آ کر بیٹھ گیا ہے، یہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے ڈیرا جما لیا ہے، اور میری رحمت کے سہارے پر یہ بیٹھ گیا ہے۔ اے میرے فرشتوں اگرچہ یہ بندہ مسجد سے باہر تو نہیں جائے گا، لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بھی درج کرتے رہیں گے جو یہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر تو نہیں جا سکتا، لیکن وہ نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ اور اعتکاف کی صورت میں دیکھیے، جیسے ہمارے بزرگان دن فرماتے ہیں نا، ولایت کا مرتبہ پانا بہت مشکل بات ہے، لیکن ایک سیڑھی جو ہے وہ بندہ اس پر سوار ہو جاتا ہے، طے کر لیتا ہے، یعنی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، باوضو رہتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، نماز چاشت پڑھتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے، ساری نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کا ثواب بھی ملتا ہے، اور مسجد میں اتنا وقت اسے گزارنے کا موقع ملتا ہے کہ جتنا وہ مسجد کے باہر ہوتا ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اتنا وقت نکالے عبادت کے لیے، وہ اپنی دنیاوی معاملات میں اتنا مشغول ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، جب وہ اعتکاف پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کریم ایسی ایسی نیکیوں کا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے جو وہ بندہ ظاہری طور پر کر نہیں رہا ہوتا۔ اعتکاف کی صورت کے اندر دیکھیے، جب وہ اللہ کریم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کریم کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور رات کی تنہائی میں گھڑ گھڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے بزرگان دن فرماتے ہیں یہ اللہ کریم اسے اپنے نیک بندوں کا جو مرتبہ ہے اس بندے کو وہ رتبہ عطا کر دیتا ہے جب وہ اتنا وقت مسجد میں گزارتا ہے، اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے۔ تو اس لیے دوران اعتکاف ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگان نے تو یہ بہت دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ طعام بھی کم کر دو اور سونا بھی کم کر دو۔ فرماتے ہیں زیادہ کھاؤ گے تو تمہیں نیند آئے گی، جب تمہیں نیند آئے گی تو پھر تم عبادت نہیں کر پاؤ گے، تھوڑا کھاؤ گے تو فرمایا کہ تمہیں پھر نیند نہیں آئے گی، پھر تم زیادہ اللہ کریم کا ذکر کر سکو گے۔ تو ہماری جو اعتکاف کی نیت یہ ہونی چاہیے، میں اعتکاف پر آ کر بیٹھ گیا ہوں، میں تھوڑا کھاؤں گا، تھوڑی کسی سے گفتگو کروں گا، اور بہت کم مجھے سونا پڑے گا، اور میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ شب بیداری کروں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں، پیارے محبوب کی ذات پر کثرت سے درود و سلام کے وہ گجرے پیش کروں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھوں، اور اپنے جو سابقہ گناہوں کی معافی مانگوں، اور تحیہ کر کے اٹھوں۔ جب میں اعتکاف سے اٹھوں تو میرے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا بھی وہ تاج سج جائے، اور میں نیت بھی کر لوں، اگر داڑھی نہیں تو داڑھی کی نیت کر کے اٹھے، اور اگر امامہ شریف پہلے نہیں پہنتے تھے تو نیت کر کے اٹھے کہ اب انشاءاللہ یہ محبوب کی سنت ہمارے سر کے اوپر یہ تاج سج جائے گا جب میں اعتکاف سے اٹھوں گا۔ اس کے بعد میں ساری نمازیں پڑھتا رہوں گا، قرآن پاک پڑھتا رہوں گا، حضور کے فرامین پر عمل کرتا رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ویڈیو آپ کے پاس ایک امانت کی صورت میں پہنچی ہے۔ اعتکاف سے بیٹھنے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر فرمائیں، ہو سکتا ہے آپ کے کلک کرنے سے کسی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، وہ بھی اس
بڑے ثواب کا مستحق ہو جائے، تاکہ وہ بھی محبوب کی سنت پر عمل کر سکے۔ یقین جانیے اگر آپ کی ایک ویڈیو سے کسی کی زندگی بدل گئی، وہ راہ راست پر آ گیا، نیکی کے کاموں میں لگ گیا، جب تک وہ اچھے کام کرتا رہے گا اللہ اس کو بھی ثواب عطا کرے گا۔ جس نے اس کو اچھے کام کی ترغیب دلائی تھی اللہ اس کو بھی اسی طرح برابر اجر اور ثواب عطا کرتا رہے گا۔ تو اعتکاف کی صورت میں بندے کی یہ نیت ہونی چاہیے، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے مجھے شب قدر دیکھنا نصیب ہوگی۔ وہ نیت کرے کہ میں اعتکاف پر بیٹھا ہی اس لیے ہوں، محبوب کے جلوے نصیب ہوں گے، اللہ کی رحمت کے نظارے ہوں گے، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی مہربانیاں ہوں گی اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، اور میں اپنے سینے کو اپنے محبوب کا مدینہ بناؤں گا، اور اس سینے کے اندر سرکار کی محبت اس کو میں جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھاؤں گا۔ اس سینے کے اندر سرکار کی محبت کا وہ امن ہوگا، وہ درس ہوگا کہ میں جتنا بھی حضور سے محبت کروں گا یہ میرا سینہ کھلتا جائے گا اور آقا کا مدینہ بنتا جائے گا۔ دعا ہے اللہ ہمیں اعتکاف کی صورت میں یہ اعتکاف کی برکتیں حاصل کرنے اور ہمیں شب قدر دیکھنا نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔